کر لیں۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ چلہ بڑا ٹھیک رہا ہے، اچھا آج یہ کہہ دیا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں، ان کے بیان کی نہیں، ان کے سے جو سلوک اگر جیسا ہوا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں۔ جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ کیمرہ اگر آپ کیمرہ ٹرائل بند کمرے میں ٹرائل اگر آپ سپریم کورٹ نے کہا نہیں کرنا، حکیم مریم نے پہلے بھی کئی دفعہ بیانیہ بدلا ہے، گجرانوالہ کا بیانیہ اور تھا، لندن جانے کے وقت بیانیہ اور تھا، گجرانوالہ کے جلسے میں وہ جرنیلوں کے نام لیے جا رہے تھے، پھر جب لندن جانا تھا تو جرنیلوں کو احترام شروع ہو گئے۔ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا اسٹے دے دیا ہے۔ عامر فاروق صاحب کہتے تھے کہ یہ تو قاعدے اور قانون کے مطابق ٹرائل ہو رہا ہے۔ وہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا ہے، سائفر کیس میں اس میں اسٹے ملا اور بڑا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو، اوپن ٹرائل ہو سائفر کے کیس میں، لیکن انہوں نے کیا کہا، یہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ وہ کرتی ہے کہ ایک طرف لیتی ہے حکومت کا ہائی کورٹ کا آرڈر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اوپن ٹرائل ہو، دوسری طرف لیتی ہے عمران خان کی بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کے بیانات کہ مجھے بڑی تشویش ہے سیکیورٹی کی، تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کر دیں، اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ 5 خاندان کے لوگ عمران خان کے ملزم کے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو اجازت ہوگی۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کا کام ہوتا ہے۔ جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ کیمرہ اگر آپ کیمرہ ٹرائل بند کمرے میں ٹرائل اگر آپ سپریم کورٹ نے کہا نہیں کرنا، یا ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کے معاملے کو جیل میں ٹرائل کنورٹ کر کے اس حکم کو زائل نہیں کر سکتے، وہ اس کے پابند ہیں۔ آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچوئل کر دیں، ویڈیو لنکس پہ کر دیں، باہر آ جائے، فیڈ دے دیں، یہ جو آپ چینلز والے ہیں، پبلک ٹرائل، اوپن ٹرائل ہے، اوپن ٹرائل کہ میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکے۔ آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں بڑی ایک دوسرے پر شدید تنقید کر رہے ہیں، رہنما ان سب کے لوگوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرینڈلی فائر ہے، دھولا کشتی ہے، حالانکہ اندر سے کہ آپ کا اپنا وزڈم کیا کہتا ہے، یہ واقعی ایک دوسرے پہ واقعی سچی تنقید ہو رہی ہے، یہ واقعی کوئی ملی بھگت سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ملی بھگت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے اور بالکل جائز ہے جب ایک صاحب اس کو قانون سے بالکل بالا تر اور آئین سے بالکل بالا تر حیثیت مل رہی ہو، اور اس کا وہ مفرور مجرم ہو، جس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو، اس وقت تک وہ مفرور مجرم تھا، اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں، اس کی جگہ جیل میں تھی، اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے، بادشاہ سلامت کی طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ وہ بائیو میٹرکس اس کی جا رہی ہے ایئرپورٹ پہ، پھر وہ لاہور آتا ہے اور اس کا شاہانہ استقبال ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اس کو ایک جلسے گاہ میں لیا جاتا ہے۔ کس مجرم کو، کس ملزم کو، کس جیل میں کے رہائشی کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جلسے سے خطاب کرے؟ پھر اس کے جس طرح گورنر ہاؤس میں وہ جا کے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو گورنر ہاؤس اس کے لیے کھل جاتا ہے، تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی، اس کی باتیں، اس کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر اس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں۔
تو یہ تو پیپلز پارٹی کو بالکل ایک جینوئن گریونس ہے اور شکایت ہے، اور یہ لازم ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پہ کہ وہ اس میں ٹھوس اور فوری اقدامات کریں اور اس کا ازالہ کریں۔ شیخ رشید بڑے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں چلے کے دوران جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا کہتے ہیں؟ آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا۔ اچھا آج کہاں ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ چلہ بڑا ٹھیک رہا ہے، اچھا آج یہ کہہ دیا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں، ان کے بیان کی نہیں، ان کے سے جو سلوک اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں۔ ہماری جو میری ریٹ پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں کی، اس کے تحت وہ آتا ہے۔ شیخ صاحب کو اس میں آ کے فریق بھی بننا چاہیے اور اپنا مدعا وہاں بیان کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں۔ ہم ان کو کورٹ تو کہتی ہے کسی متعلقہ فورم پہ جائیں تو نہیں، متعلقہ فورم پہ نہیں، ابھی سپریم کورٹ کے پاس وہ تو ہم اپیل کریں گے نا، کیونکہ رجسٹرار کا کام تو نہیں ہے کہ وہ کہے آپ کی ریٹ کے قانونی یہ نقص ہے یہ قانونی نقص ہے، یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا، رجسٹرار نے تو نہیں کرنا۔ مریم بی بی باپ پارٹی کے بڑے سخت خلاف بیانات دیتی تھی، آج کل ان کی گن گا رہی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ مریم بی بی یہ ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ نواز شریف کے واپس آ جانے اور اس شاہانہ انداز میں آ جانے میں ایک وہی شریف خاندان کی آواز رہی ہے میرے خیال میں، جس نے سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کیا۔ اس کے دونوں بھائی تو بھاگے ہوئے ہیں، ان میں تو جرت نہیں ہوئی کہ والدہ بھی یا دادی کی فوتگی پہ بھی وہ واپس آئے، اور وہ بھاگ کے باہر سے لندن سے دیکھتے ہوں گے مریم کے جلسے، تو مریم کو یہ کریڈٹ ہو جانا چاہیے۔ باقی مریم نے پہلے بھی کئی دفعہ بیانیہ بدلا ہے، گجرانوالہ کا بیانیہ اور تھا، لندن جانے کے وقت بیانیہ اور تھا۔ گجرانوالہ کے جلسے میں وہ جرنیلوں کے نام لیے جا رہے تھے، پھر جب لندن جانا تھا تو جرنیلوں کو کا احترام شروع ہو گئے، واپسی پہ بھی احترام، بیچ میں بھی درمیانی عرصے میں جب میاں صاحب باہر رہے لندن رہے، مریم بی بی نے بیانیہ دیا، اور وہ بھی بیانیے میں کبھی ایک بیانیہ ہوتا تھا، کبھی بیانیہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تصویریں لگا کے جلسوں پہ وہ ان کو لان تان کرتی تھی، کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بہت خاموش ہو جاتی تھی، تو وہ ٹیکٹیکل انہوں نے گیم کھیلی ہے، میرا خیال ہے اب بھی وہ ٹیکٹیکل گیم کھیل رہے ہیں۔ فیصل مظاہر نقوی صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قانونی تقاضے